كفاني علم ربي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دنیا کے اندر بھیجا ہے اور ایمان والا بنایا، اور فرمایا کہ ہماری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہو، ہماری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہو، ہمارے اخلاق آپ کے اخلاق کے مطابق ہوں، ہمارا رہنا سہنا سب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے، تب ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ دنیا میں کامیابی ملتی رہے، نماز ہم نہ پڑھیں، قرآن شریف ہم نہ پڑھیں اور حج وغیرہ ہم نہ کریں، دوسرے ارکان ادا ہم نہ کریں، تو میرے دوستو اسلام کے اعتبار سے کامیابی نہیں ملے گی، ایمان کے اعتبار سے کامیابی نہیں ملے گی۔ کامیابی ڈھونڈنی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والا بنا دیا۔ جس طرح دوسرے لوگ، دوسرے افراد رہتے ہیں، غیر ایمان والے رہتے ہیں، کہ ہم اسی طرح رہنے لگیں، یا اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد سے ہمیں ایمان والا بنایا ہے؟ آج ہماری فکر کیا ہے کہ ہمارا کاروبار اچھا ہو جائے، ہمارا بزنس اچھا ہو جائے، اور کتنے افراد ایسے ہیں جو بزنس اور کاروبار اور دکان کے چکر میں نمازیں بھی نہیں پڑھتے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ نماز پڑھتے بھی ہیں تو اپنی دکانوں کے اندر ہی نماز ادا کر لیتے ہیں۔ کیا نماز دکان میں ادا کرنے سے ادا ہو جائے گی؟ جو حق تھا وہ حق ادا ہو جائے گا، فرض تو چلا جائے گا، فرض تو ادا ہو جائے گا، قرض ادا ہو جائے گا، لیکن جو فضیلت ملنی چاہیے تھی، جو برکت ملنی چاہیے تھی، وہ حاصل نہیں ہوگی۔ میرے دوستو، ہمارا ہر ایک کا ارادہ ہے کامیابی ملے، کامیابی ملے۔ جب اللہ تعالیٰ کا مؤذن، اللہ کا منادی پکارتا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف چلو، آؤ رہنمائی کی طرف چلو، اچھائی کی طرف چلو، جس کے اندر کامیابی اللہ تعالیٰ نے رکھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا حی علی الصلاح، اے میرے بندے نے پکار دیا، کامیابی نماز کے اندر ہے۔ اذان ہونے لگی، مارکیٹ والوں نے اپنے مارکیٹ سے کام بند کر دیا، اب وہ مسجد کی طرف چلنے لگے، مسجد کی طرف دوڑنے لگے۔ ارے بھائی تمہیں کیا ہوا؟ اپنی دکان چھوڑ کر، اپنا بزنس چھوڑ کر، اپنی دکان بند کرنے کے بعد تم اس دکان کا نقصان نہیں جانتے۔ نماز پڑھو گے 15-20 منٹ لگیں گے، اور 15-20 منٹ میں تم کتنا کما سکتے ہو؟ شیطان کہتا ہے 15-20 منٹ میں کوئی موٹا گراہک آ گیا تو پورے دن کی دہاڑی نکل جائے گی، نکل جائے گی نہ نکل جائے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب اذان ہو گئی تو کامیابی نہیں، کامیابی نماز ادا کرنے میں ہے، کامیابی اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں ہے۔ ایک بندہ صبح کو 10 بجے دکان پر جاتا ہے، دوپہر تک محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور جو کچھ اس نے کمایا اس کو اللہ کے شکر کے ساتھ لیتا ہے۔ پھر جب ظہر کا ٹائم ہو جاتا ہے، جب دوپہر کا ٹائم ہوتا ہے، جب لنچ کا ٹائم ہوتا ہے، جب اللہ کے منادی نے پکارا تو کہنے لگتا ہے میں نے کما لیا، اب جس رب نے مجھے صبح سے اب تک دیا میں اس رب کا شکر ادا کر لوں، تو اللہ تعالیٰ اس کی ترقی اور بڑھا دیتے ہیں۔ دیکھو میرا بندہ اپنا کام چھوڑ کے میرے گھر کے اندر آیا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے رب کریم نے فرمایا جب کوئی بندہ سجدے میں سر رکھتا ہے تو سجدے میں سر نہیں رکھتا، بلکہ اس کا سر میرے قدموں میں ہوتا ہے۔ کہاں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے قدموں میں اس کا سر ہوتا ہے، اور بندہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قدموں میں سر نہ رکھوں۔
کامیابی نماز کو چھوڑنے میں، قرآن کو چھوڑنے میں ہم نے سمجھ رکھی ہے۔ جب اذان کا ٹائم ہوتا ہے، لوگ مسجد کی طرف جا رہے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ اللہ نے بلایا ہے، کدھر جا رہے ہو؟ اللہ کے گھر جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کے گھر جا رہے ہیں۔ یہ ان کو جو چیز کھینچ کر لا رہی ہے اللہ کی محبت ہے۔ وہ چاہتا تو دکان پہ بھی رک سکتا تھا، وہ چاہتا تو اپنا کام بھی کرتا رہتا، لیکن جو اللہ کے لیے اپنی دکان چھوڑتے ہیں، اپنا مکان چھوڑتے ہیں، اپنا گھر چھوڑتے ہیں، اپنے بچوں کو چھوڑ کر اللہ کے گھر کے لیے نکل جاتے ہیں۔ ایک آدمی کام کر رہا دکان پر، کسٹمر بیٹھا ہوا کہنے لگا مجھے نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے۔ کسٹمر کہتا کتنا ٹائم لگے گا؟ 10-15 منٹ لگیں گے۔ وہ کہتا ہے میں انتظار کروں گا، نماز پڑھ کے جلدی آ جاتا۔ ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے نہیں گیا، دکان پہ کام کر رہا ہے۔ اب وہ کسٹمر اس سے نہیں پوچھے گا کہ تمہیں کتنا ٹائم لگے گا۔ دیکھیے ایک طرف تو کسٹمر کاریگر کا، مستری کا انتظار کر رہا ہے، اور دوسری طرف جو مستری ہے اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے آیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو لگا دیا انتظار کرنے۔ ایک آدمی دکان چھوڑ کے نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کے اندر آیا، پیچھے کسٹمر آ گیا، فون کیا بھائی کہاں پر ہو؟ وہ کہتا ہے میں نماز کے اندر آ گیا۔ کسٹمر انتظار کرتا رہے گا جب تو وہ نماز پڑھ کر نہ جائے۔ ہوتا نہیں ہوتا اسی طرح؟ بھائی اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے میں بڑی کامیابی ہے، اور جب تک اسی طرح ہم اللہ کے حکم کو پورا کرتے رہیں گے انشاءاللہ ہمارے کاروبار بھی بنے رہیں گے، ہمارا گھر بھی بنا رہے گا، ہمارے بزنس بھی بنے رہیں گے، اللہ تعالی ہمارے گھروں کے ماحول کو بھی درست اور ٹھیک فرما دے گا۔ لیکن اگر ہم ٹھیک ہو جائیں تو 10-15 منٹ یا 1 گھنٹہ 24 گھنٹے میں سے نکالنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آدمی 1-2 گھنٹے تو ویسے ہی کھڑے ہو کے باتوں میں گزار دیتا ہے۔ اب آدمی اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے مسجد کی طرف چل رہا ہے، مسجد کی طرف جا رہا ہے۔ مسجد میں آ کر کیا کیا؟ اس نے وضو کیا، نماز ادا کرنے لگا۔ آج مسجد کے اندر آ کر اس نے اللہ کے حکم کو پورا کرنا شروع کیا، شیطان پیچھے لگ گیا اور دل پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا اذکر فلاں اذکر فلاں، اے نمازی فلاں چیز یاد کر، فلاں چیز یاد کر۔ اب وہ نماز کے اندر لگا ہوا ہے، اپنی حساب دکان کا لگا رہا ہے، اپنے کسٹمر کا حساب لگا رہا ہے، فلاں رشتہ دار سے ملنا حساب لگا رہا ہے، اور سجدے اور رکوع بھی کر رہا ہے۔ جب 2 رکعت کے بعد بیٹھا تو اسے احساس ہوا کہ میں تیسری رکعت پر تو نہیں بیٹھ گیا۔ ہماری نمازوں کا حال یہ ہے نہیں ایسی؟ بھائی تھوڑی دیر کے لیے ہم آتے ہیں تو کم سے کم ضرورتوں کو مسجد کے باہر چھوڑ دیں، صرف اللہ اور اس کی رضا، اللہ کی خوشنودی کے لیے نماز ادا کریں، حساب کتاب وہیں چھوڑ دیں، نماز میں نہ لگائیں۔ اس لیے دنیا کی فکروں کو پیچھے چھوڑیے اور اللہ کو حکم کا پورا کرنے کی کوشش کیجیے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر سے آئے، جہاد کر کے اپنے گھر کے اندر آئے۔ حضرت ابو ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دن کا سفر تھا، لمبا سفر کر کے گھر آئے۔ شام کے وقت، رات کے وقت گھر پہنچے، عشاء کی نماز ادا کی اور کھانا کھایا، اور کہنے لگے بیوی سے تھوڑی سی بات کرنی ہے، میں ذرا 2 رکعت نماز ادا کر لوں۔ ادھر 2 رکعت نماز ادا کرنے کی نیت باندھی، اللہ اکبر کہا، الحمدللہ پڑھی، اس کے بعد الف لام میم شروع کر دی، شروع کر دی۔ بیوی سوچنے لگی تھوڑی دیر نماز پڑھنے کے بعد قل هو اللہ احد سے نماز ادا کریں گے، مختصر نماز ادا کریں گے، بڑی جدائی کے بعد ملاقات ہوئی، آپس میں بیٹھ کے بات کریں گے۔ جب میاں بیوی کی محبت ہوتی ہے، وہ جذبہ تھا ان کے اندر، ان کی بیوی کے اندر، کہ بڑے دنوں کے بعد ملاقات ہوئی ہے، بیٹھیں گے، باتیں کریں گے، کچھ سنیں گے، کچھ سنائیں گے۔ کتابوں کے اندر لکھا حضرت ابو ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، صرف 2 رکعت نماز کی نیت باندھی تھی، زیادہ کی نہیں، 2 رکعت۔ الف لام میم سے شروع کر دیا، پہلا سپارہ پڑھتے گئے۔ ان کی بیوی انتظار میں بیٹھی یا کہ اب رکوع کریں، اب سجدہ کریں، اب نماز پوری کریں۔ اس کے بعد وہ نماز پڑھتے رہے، فجر کی اذان ہونے لگی تو سلام دوسری رکعت کا پھر رہا تھا۔ بیوی غصہ ہو گئی،
کہ اب آپ اتنی دور سے جہاد کر کے اتنے دنوں کے بعد ملاقات ہوئی ہے، اب آئے ہو اور یہ بھی بھول گئے کہ بیوی سے بھی ملنا ہے، بات چیت بھی کرنی ہے، پریشانی بھی سنانی ہے۔ اگر دور اور تب ہوتا تب تو میں تو قریب تھی ہے کہ کمرے میں رہ کر تم بھول گئے۔ حضرت ابو ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ کی بندی مجھے معاف کر دے، میں نے جب 2 رکعت نماز ادا کی اور میں نے نیت باندھی اور میں نے اللہ کا کلام پڑھنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے جنت کو کھول کر رکھ دیا، جس کی وجہ سے مجھے یاد ہی نہ رہا۔ یہ تھے لوگ صحابہ کرام کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے جنت کو دکھا دیا۔ ایک ہماری نمازوں کا حال ہے کہ سب کچھ حساب کتاب نمازوں میں ہو رہا ہے اور سب کچھ کہاں جانا ہے کہاں نہ نمازوں کے اندر ادا کیا جا رہا ہے، تو ہماری نماز کیا نماز ہے؟ تھوڑا شوق سے جذبے کے ساتھ اللہ کے دربار میں، ایک بادشاہ کے دربار میں جا رہے ہیں، اس رب کا کیا مقام ہے وہی جانتے ہیں، جس کے دل میں ایمان ہے اور ایمان کی حلاوت کو چکھے ہوئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے بڑے بہادر تھے، بڑے طاقتور تھے۔ ایک خیبر کے اندر ایسا دروازہ جو 40 آدمی نہیں اکھاڑ سکتے تھے، وہ اکیلا انہوں نے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ جب اذان ہونے لگتی تو ان پر کپ کپی طاری ہو جاتی، ہاتھوں میں لرزہ آ جاتا اور رنگ پیلا پڑ جاتا۔ کسی نے پوچھا کہ آپ بڑے بہادر ہیں، بڑے لڑاکو ہیں، اور آپ جب اذان سنتے ہیں تو آپ کی یہ حالت ہو جاتی ہے۔ فرمانے لگے تمہیں معلوم نہیں کس رب کے مؤذن نے پکارا ہے، کس رب کے دربار میں حاضر ہونا ہے، بادشاہ کے دربار میں جو سارے شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، اس کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ اب اس کے دربار میں بھی ڈرتے ہوئے حاضر نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو گستاخی ہو جائے، کوئی نافرمانی ہو جائے، ان سب سے بچتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہیں اللہ کے گھر کے اندر جاتے ہو کوئی گستاخی ہو گئی اور رب کریم کو غصہ آ گیا، پتہ نہ کیا حال ہو۔ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اتنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت، کہ تم بہترین امت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بہترین امت کہا۔ دیکھیے اگر کسی کے شادی ہوتی ہے، ولیمہ ہوتا ہے، تو کوئی فون کے ذریعے سے کہتا ہے میرے یہاں ولیمہ ہے، آپ کو فلاں دن فلاں تاریخ میں فلاں ٹائم پہ آنا ہے۔ کسی کو کارڈ کے ذریعے سے خبر بھیجتا ہے کہ فلاں وقت فلاں ٹائم پہ میرے گھر آنا ہے، میرے بیٹے کا ولیمہ ہے۔ ایک آدمی خود جاتا ہے دوسرے کے گھر کہ بھائی آپ کو آنا ہے، میرے بیٹے کا ولیمہ ہے، تو یہ جس کے پاس خود جا رہا ہے، اس کے نزدیک وہ آدمی جس کے پاس جا رہا ہے اس کو اونچا مقام اور بڑا مرتبہ ہے۔ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ یہاں جو فرمایا اخرجت، تم آئے نہیں ہو، تم بلائے گئے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا میں بلایا ہے، اس سے پہلے بھی امت اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہیں، لیکن ان کے بارے میں کنتم خیر نہیں کہا کہ تم بہترین امت ہو، یہ نہیں کہا۔ تو فرمایا کہ جس طرح ایک آدمی کو جا کر دوسرے کو بلاتا ہے اور اس کی قدر و منزلت ہوتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود بلایا ہے امت کے طور پر۔ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت، بلایا گیا ہے، ہمارے نہیں بلایا گیا، کس لیے؟ للناس، لوگوں کے نفع دینے کے لیے، اس لیے لوگوں کے نفع دینے کے لیے۔ اور لوگوں کا نفع کیا؟ تأمرون بالمعروف، لوگوں کا نفع کیا؟ تأمرون بالمعروف، کہ تمہارا کام یہ ہے لوگوں کو اچھائی کا حکم دو، تمہارا کام یہ ہے لوگوں کو نفع کی بات بتلاؤ، تمہارا کام یہ ہے لوگوں کو سیدھے راستے پر لاؤ، تمہارا کام یہ جنت والے راستے پر لاؤ۔ تأمرون بالمعروف، اچھائی کا حکم کرتے رہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے رہو۔ بھائی جب ہم یہ کام کریں گے جب خیر امت کہلائیں گے۔ کوئی اپنے آپ کو 5 وقت کا نمازی سمجھ کر یہ کہنے لگے کہ میں خیر امت میں داخل ہوں یا اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوں، تو میرے دوست ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ایمان والوں کے اندر قرآن کے اندر کہا ہے، اس کی مثال ساری دنیا میں نظر نہیں آتی، اس کی ساری دنیا، کیونکہ ہم قرآن سمجھتے نہیں، پڑھتے نہیں، ہماری زبان نہیں۔ قرآن اگر سیکھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، قرآن کی لذت لینی ہے، تو عرب کے لوگوں سے پوچھو کس طرح قرآن کو انہوں نے ایک ایک لفظ کو سیکھا۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، ایک بدو ایک گاؤں کا رہنے والا ادھر سے گزرا،
جب اس نے قرآن شریف سنا تو سجدہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور سجدہ کرنے لگا۔ تو اس سے کسی نے پوچھا کس کو سجدہ کر رہا ہے؟ تو کہنے لگا یہ کلام جو پڑھا جا رہا ہے میں اس کو سجدہ کر رہا ہوں، اتنا شاندار کلام میں نے کبھی نہیں سنا۔ کہا اس کو سلام نہ کرو، اس کے رب کو کرو جس رب نے اس کو بھیجا ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے کلام کے اندر بڑی مٹھاس رکھی ہے۔ فرمایا تأمرون بالمعروف، تم اچھائی کا حکم کرتے رہو تب تو تم کامیاب ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم لوگوں کو برائی سے روکتے رہو، نافرمانی ناشکری سے روکتے رہو، ان کو زناکاری بدکاری سے روکتے رہو، تب تو تم کامیاب ہو سکتے ہو، ورنہ کامیابی تمہارے لیے نہیں ہے۔ آج ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیا۔ آج ہم نے اپنے بھائیوں کی فکر تو کیا اپنی اولاد کی فکر کرنا چھوڑ دیا، اولاد کو اولاد کے حال پر چھوڑ دیا، جیسا کرے تیری مرضی۔ نہیں، میرے دوست، اپنی بیٹوں سے اپنی بچیوں سے پیار محبت سے لگے رہنا ہے، ان کو اچھی تعلیم دینا ہے، ان کو اچھے کام کی طرف لے کر جانا ہے، ان کو اچھے راستے پر ڈالنا ہے تاکہ ہمارے بھی نجات کا ذریعہ یہی لوگ بنے۔ ورنہ یاد رکھنا، آج کے دور کے اندر قرآن پڑھنا تو بہت مشکل ہے، بلکہ ایمان بچانا بہت مشکل ہے۔ ہم 5 وقت کے نمازی بن کر پرہیزگار بن گئے۔ آدمی نماز شروع کرنے سے پہلے یہ نہیں سوچتا میرا کھانا کیسا ہے، میرا پینا کیسا ہے، میرا اوڑھنا کیسا ہے، میرا پہناوا کیسا ہے، حلال کا ہے، حرام کا ہے، سود کا ہے، لون کا ہے، ان سب کو پیچھے چھوڑ کر آگے آ جاتا ہے۔ فرمایا کامیابی جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ ایمان والوں کے لیے، ایمان کے اندر جب تک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہیں گے وہ کامیاب ہوتے رہیں گے، اور جب اس چیز کو چھوڑ دیں گے تو ناکامی ان کا مقدر بن جائے گی۔ آج ہم ناکام اور پریشان ہیں۔ قرآن ہماری زندگی سے نکل چکا ہے۔ بتائیے قرآن ہم کب پڑھیں گے؟ جب قبر کے اندر چلے جائیں گے یا بستر مرگ پر چلے جائیں گے؟ جب ہماری زبان، ہمارے ہاتھ اور ہماری آنکھیں جواب دے دیں گی اس وقت قرآن پڑھیں گے؟ یا قرآن صرف مردوں کے لیے آیا تھا، زندوں کے لیے نہیں ہے؟ میرے دوست، قرآن تو فرمایا ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ اگر آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، آپ کا بزنس نہیں چل رہا، تو آپ کو قرآن پڑھنے بیٹھ جائیے اور بزنس بھی کیجیے، قرآن بھی پڑھیے۔ آپ بیمار ہو تو قرآن کی تلاوت کریے، فرمایا شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں قرآن کو؟ قرآن چھوٹی کتاب نہیں ہے، بہت اونچی کتاب ہے، اور اتنی اونچی کتاب ہے، بہت اونچی۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبریل ذرا یہ بتاؤ، اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت للعالمین بنایا، تمہارے حصے میں بھی رحمت میں سے کوئی حصہ آیا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک آپ پر قرآن نازل نہیں ہوا تو مجھے ڈر لگا رہتا تھا کہیں اللہ تعالیٰ مجھے جہنم کے اندر نہ ڈال دے، مجھے دوزخ کے اندر نہ ڈال دے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے قرآن آپ پر نازل کیا اور قرآن کے اندر میری تعریف کی، میرے ذکر آپ کے ساتھ کیا، تو مجھے اس بات کا یقین ہوا کہ آپ کی نبوت کی وجہ سے میں جہنم سے بچ جاؤں گا۔ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سارے عالم کے لیے رحمت بن کر آئی ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ذات ہمارے لیے زحمت ہے۔ میرے دوستو، زحمت نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کے اندر کامیابی ہے، چاہے ہماری طبیعت مانے یا نہ مانے، ہماری طبیعت چاہے یا نہ چاہے۔ تو سبھی حضرات ارادہ کریں انشاءاللہ ہم کم سے کم 5 وقت کی نماز ضرور پڑھیں گے بھائی نہیں؟ ہاں، کسی حال میں چھوڑنا ہی نہیں ہے، بیماری ہو یا کچھ مجبوری ہے وہ الگ بات ہے، لیکن ہم اپنے لحاظ سے، اپنے اعتبار سے مسجد میں آنے کا موقع ہو تو بہت اچھی بات ہے، اور مسجد میں آنے کا موقع نہیں ہو تو جہاں مل سکے، سفر میں، حضر میں، جہاں بھی آپ ہو وہاں اتنا کام کریں کہ ہم 5 وقت کا کم سے کم نماز کا اہتمام کر لیں۔ اگر ہم اس کام کو کرنے والے بن جائیں گے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔ علم ربي من سؤالي